ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اطہر بھائی بول رہے ہیں. اطہر حسین قاضی. آپ ابھی ہماری آپ کی صبح بات ہوئی تھی. اچھا ہاں چلو پھر بات کرنا. اب جمعہ ہے آج تو نہیں سنیے تو آپ نے اس کو اس پہ ڈال دیا ہوگا یوٹیوب پہ. نہیں ڈالا. ڈال دیجیے. اب اس میں تھوڑا قاعدے کی بات ہو جائے تو ڈالیں تھوڑا بہت، اور اس میں ایسی باتیں ہو جائیں کچھ، تو ہم نے کوئی تاکہ غلط بات تو کی نہیں ہے. نہیں لوگوں کے کام یہ آئے کہ ہمیں سب کو ایک ساتھ رہنا ہے. کیا ہے ویسے رستے الگ الگ رہو، سنیے اختلاف تو رہے ایک دوسرے سے، لیکن اتنا زیادہ اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کا ہم دشمن بن جائے. میری بات سنیے. ہم نے کوئی غلط بیانی تو کی نہیں ہے. آپ بتائیے نہیں وہ ایمانداری تو سے. تھوڑا بہت یہ ہے کہ نہیں ایمانداری ایک سے ہی بتائیے. جھنڈا پکڑ لیے تھا اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا جھنڈا نہیں پکڑنا ہے اپن کو. سنیے ہزاروں میری لاکھوں بات اولیاء سنیے. کرام ہیں، سب کے اللہ جھنڈے تھامو. ایک ہی جھنڈا پکڑے کر کہاں تک چلیں گے بتائیے آپ. سنیے میری بات سنیے. میں نے کوئی غیر ذمہ داری والی بات نہیں کی. ہاں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. مطلب جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی ماننا پڑے نہیں گا. جو اعلی حضرت کو نہیں مانے گا مسلمان رہے گا. ہاں بے شک بے شک. یہ کہی اب آپ نے بات، بہت بڑھیا بات کی ہے. ایسا یہ تھوڑی کہی ہے. آپ نے. وقار ملت امام اہل سنت سید سدین حیدر میاں بھی کٹر سنی مسلمان ہے کیا نہیں صاحب؟ جو ایسا نہیں جو اعلی حضرت کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان رہے گا. بالکل جو بالکل. نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے وہ گا. تو کافر ہے. جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی کرے، اسے تو کون مسلمان مانے گا؟ ہیں؟ اور آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ امام اہل سنت سید کون امام؟ سدین حیدر میاں صاحب کے والد حسنین میاں صاحب کا. پتہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم. مہاراجا شہید کے بہت بڑے بزرگ تھے. مہاراجا شریف بڑے پائے کے بزرگ رہتے ہیں وہاں پہ. تو ان کا ایک شعر سنا دیتا ہوں صحابہ کی شان میں. پہلے آپ سنو پھر اپن بات کرتے ہیں. حضرت نے صحابہ کرام کی شان میں شعر کہا ہے، اور اس میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر آ گیا اسی شعر میں. حضرت کہتے ہیں ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے. صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. کیسا شعر ہے. بہت اچھا. اور حضرت ابوبکر کی شان میں اس نے حضرت نے کہا وہ غاری کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے. وہ غاری کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے. ایک تاریخ بنائی ہے. اس غار کا کیا کہیے، اس یار کا کیا کہیے. کیا خیال ہے صاحب؟ جی یہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کو لے کر چلنا ہے، قرآن کو اور حدیث کو بھی. کیا خیال ہے صاحب؟ ہمیں تو اس سے انکار کہاں میرے بھائی. وہ جو یہ کہتا ہے مولوی کے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے میں، اس کی بات نہیں ماننا کہ قبر میں شیطان کا کوئی مطلب ہی نہیں. مرنے کے بعد شیطان کا کیا کام تھا؟ وہاں کہاں شیطان آئے گا. یہ وہاں کا شیطان آئے گا. صحیح بات ہے. ایک مولوی نے لکھ دیا کہ وہاں بھی آئے گا شیطان بہکانے. تو صاحب اس مولوی کی بات مانے کہ نہ مانے؟ قبر میں حضور آئیں گے اور جو حضور کو پہچان لے گا اس کی نجات ہو جائے گی. حضور کو پہچانے گا وہی جو نبی پہ صلاۃ والسلام پڑھے گا، نبی کی غیب کو مانے گا، نبی کی عزت اور تعظیم کرے گا، نبی کے وسیلے کو مانے گا. وہ قبر یہاں دنیا میں رہ کہے گا حبیبی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے سرکار یا رسول اللہ، یہ دل ہے جگر ہے سراکے ہے جہاں چاہو. پتہ ہے تو غوث پاک کے لیے ہے جہاں نا. چاہو رکھو قدم غوث اعظم، ہاں یہ غوث اعظم کے مفتی لیے اعظم ہند کا شعر ہے. ہاں یا رسول یہ اللہ. آنکھیں یہ اور آپ سر سے ہے، یہ محبت دل یہ جگر ہے. سب حضور سے محبت کرے گا، دل سے تعظیم عزت کرے گا، وہ حضور کو قبر میں پہچان لے گا. ہاں لیکن یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ کوئی اگر مولوی لکھتا ہے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے.
ہے نا. اور جو کیوں صاحب، کیوں دنیا اس میں مولوی کی بات نہ مانی جائے؟ سنیے ماسنی، اور جو دنیا میں رہے کہ نبی کی شان اگر 10 انچی ٹیپ سے ناپے گا، ہے نا، تو وہ قبر میں حضور کو نہیں پہچان پائے گا. ارے صاحب یہ تو اہل حدیث لوگ ہیں، یہ اہل حدیث کا معاملہ الگ ہے. اہل حدیث تو اولیاء کرام کو بھی نہیں مانتے اور کرامت کو بھی نہیں مانتے اور معجزات کو بھی نہیں مانتے. اہل حدیث، ہے نا. اہل حدیث سے اپن کو زیادہ وہ نہیں رابطہ رکھتے، وہ تو بہت کم، کبھی کبھار کوئی ہزار اہل حدیث بات کر لے، وہ الگ بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں، میں راجستھان میں تھا. کون سی جگہ؟ راجستھان میں ایک جگہ ہے بھرت کی کوٹھی. ہاں بھرت کی کوٹھی ایک شہر ہے گا. تو بھرت کی کوٹھی ہم گئے تھے، تو ہم کو نماز پڑھنی تھی ظہر کی. ہاں تو ہم کو معلوم نہیں تھا، تو ہم ایک غیر مقلد کی مسجد تھی سلفیوں کی، ہاں تو وہاں چلے گئے. ہم سفر میں تھے، ہاں ہم کو سفر کی نماز پڑھنی تھی. تو ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے دھیرے دھیرے کھڑو کی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، تو ہم نے صلاۃ السلام پڑھا ہے. اس کے بعد ایک غیر مقلد آیا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب کعبہ ادھر ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ نماز ادھر پڑھو، آپ ادھر کیا کرو؟ ہم نے بھائی نماز میں نے پڑھ لی ہے، میں نبی پہ صلاۃ السلام پڑھ رہا ہے نا. اتنا کہا، وہ گیا وہاں پہ، اس نے 4-5 لوگ کو جمع کیا اور سب ہماری طرف دیکھ دیکھ کے ہنس رہے تھے، اور مطلب بڑی حقیر نظر سے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. اس میں کو نے تو صلاۃ مولانا تفسیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، جو ادھر سنیے مکر تو کے سنیے پڑھتے سنیے ہیں نا، انہوں نے کہا یہ طریقہ ابھی ایجاد ہوا ہے، اس کو رواج نہیں دینا چاہیے اس کے اوپر. سنیے تو میں پڑھتا رہا، پھر میں نے اور لمبا کر دیا. میں نے یا رسول اللہ آپ سے محبت، اور یہ دشمن پیچھے کھڑے ہوئے، آپ سے محبت ہی ہے نا. یہ وہ اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر ہے، بہت پیارا ہے. ایک طرف ہے آدائے دین، ایک طرف ہے ایک طرف حاسدین. حسیدی بندہ ہے تنہا تو شاہت میں نے اور لمبا کر کرو دیا. درود. اس کے بعد جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو ایک برس صاحب کرم کی بھرن پھولے نعم کی چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود. سنیے تو، جب وہاں سے ہم جوتا پہن کے چلنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ سلام پڑھ رہے تھے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگا آپ مسلمان؟ ہم نے الحمدللہ. اور کہنے لگے ہم نے کہا آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا، آپ لوگ اپنا ڈی این اے جا کے چیک کرا لو. ایک آپ دم لوگ ایسے نہیں کہنا چاہیے، کہ اس لیے کہ صلاۃ السلام کے منکر نہیں ہیں، وہ طریقے کے منکر ہیں. طریقے کے منکر ہونے پر کافر نہیں کہہ سکتے. کیا سمجھے؟ ہاں اگر نبی، کوئی صلاۃ سنیے السلام کا سنیے ڈائریکٹ انکار کرے گا تب کافر کہا جائے گا. کوئی طریقے سنیے. کا انکار کرتا ہے اچھا تو کافر نہیں ایک کہہ سکتے آپ. چیز کا، سنیے اطہر بھائی، ایک چیز کا منکر ہو تم بتا دے. میرے نہیں، جیسے محلے میں آپ نے ایک، اذان پڑھی 12 بجے، تو سنیے، میں نے منع کیا کہ ابھی زوال کا ٹائم ہے، اذان مت پڑھو. تو نہیں میں اب اذان کا منکر نہیں ہوں، میں وقت کا، کہ وقت نہیں ہوا اس حساب سے منع کر رہا ہوں. سنیے ہمارے محلے میں ایک تھے مولانا علی ولی صاحب. کانپوری، وہ جو وہاں بانگر مئو میں تھے پہلے، وہ ہم کو نہیں پتا. وہاں وہ علی ولی صاحب بانگر مئو میں تھے، وہ چوراہے والی مسجد میں تھے پہلے. نہیں وہ دوسرے ہوئیں گے وہ. ارے وہی تھے علی ولی صاحب جو تقریر کرتے تھے، اور تو وہ انہوں نے لاسٹ میں کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی. نہیں وہ وہ دوسرے وہیں تو ہیں. تھے. یہ کون سا گمبو خاں کا ہاتھا کہلاتا ہے نا، سنیے وہ سب چمن ہم گنج کو کے نہیں. پاس میں ہی تو تھے، بابا سویٹ ہاؤس کے آگے. سنیے ہم بتا رہے نا، وہی والے. میری تو ہاں سنیے وہ آپ. جان، مجھے معلوم ہے وہی ہے. مولانا علی ولی صاحب جو تھے چوری علی مسجد کے امام تھے، ہاں اور بہت نیک تھے، بڑے قابل تھے ہاں اور بہت اچھے تھے. اللہ ان کی قبر میں نور عطا فرمائے. ہاں، اچھے قابل آدمی تھے، پڑھے قابل لکھے. آدمی تھے. ہم سے ایک دن کہنے لگے، میں ان کے آگے پیچھے لگا رہتا تھا، چپل اٹھا لی، جوتا اٹھا لیا، چائے لیا، لسی لیا، یہ کیا، پیپر لا کے دی گئی. ہم سے کہنے لگے اللہ، انہوں نے ہم کو بڑی دعائیں دی. وہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے. نہیں، اچھے میرے قابل والد آدمی تھے نا، بہت قابل تھے. وہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے. تو ایک دن ہم سے کہنے لگے جملے جو بولا کرو بہت سوچ سمجھ کے بولا کرو. ہم، اچھا یہ قریب 20 سال پہلے کی بات ہے، ہماری اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، عربی بھی اتنی سمجھ نہیں نا. یہ تو بزرگوں کا کرم ہے، اللہ پاک کا کرم، اس کا احسان ہے. ہاں کہنے لگے اللہ معاف کرے. کہنے لگے نبی کے علم غیب کے منکر، نبی کی شفاعت کے منکر، نبی کے وسیلے کے منکر،
نبی کی میلاد کے منکر، نبی کی معراج کے منکر، نبی کے صلوات و سلام سے بھاگنے والے، صحابہ اہل بیت کی منکر، اولیاء کرام کے عرس کے منکر، ہے نا. یہ سب جو ہوتے جو اس طریقے کے عقیدے رکھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، نبی کا جنم دن منانا کنہیا کا جنم دن منانا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس طریقے گندے گندے عقیدے رکھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمان نہیں ہوتے ہیں. بات تیسرا 10واں 20واں 40واں کی نہیں ہے. آپ 10واں 20واں 40واں کراؤ چاہے نہ کراؤ، بحث اس کی نہیں ہے. بحث ادھر اس کی ہے نا، علمی بحث ہے یہ. اور یہ خوب اچھا بیان کرتے تھے اور اپنے ماننے چاہنے والوں کو گھٹیوں میں سنیت پلاتے تھے، ہاں گھٹیوں میں دم انڈیل دیتے تھے. صحیح بات ہے. ہاں گھٹیوں میں. ہاں دیکھو اگر وہ جو پیلی بھی شریف کے آپ ان کا نام سنا ہوگا، حضور مشاہد ملت علیہ رضوان. وہ تو زبردست مولوی عالم تھے، قابل تھے. غیظ المنافقین کا لقب ملا تھا ان کو. سنیے میں انہی سے بیعت ہوں. اور حضرت مشاہد ملت مشاہد رضا خان صاحب کے بعد تو پیلی بھیت ختم ہو گیا. سنیے تو میں انہی سے بیعت ہوں. پیلی میں بھیت سونا ہو گیا. سنیے تو میں انہی سے بیعت ہوں، ہے نا. تو انہوں نے گھٹیوں میں سنیت پلائی ہے. ارے وہ وہاں آتے تھے کون سے ابراہیم حشمتی صاحب کے گھر پہ ہی تو رکتے تھے. ہاں ہاں سنیے، ہاں انہوں نے اور سنیے، ہے نا. مولانا علی ولی صاحب ہوئے، حضور مشاہد ملت ہوئے، میرے والد ماجد ہوئے، ہے نا. اور علامہ ادریس رضا خان صاحب، ہے نا. سنیے پہلے بولیے گا نہیں. مولانا علامہ ادریس رضا خان صاحب، میں ان کے ساتھ خوب رہتا تھا. انہوں نے ہم کو گھٹیوں میں سنیت پلائی ہے. نہیں صاحب بالکل. اب ہے یہ نا. ادریس صاحب تو اظہری میاں کے بھی مخالفت کرتے ہیں پیلی بھیت والے. اب وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے. نہیں کیا آپ تو مانتے ہو نا اظہری میاں صاحب کو؟ ارے حضور اظہری میاں صاحب کا تو میں عاشق ہوں. تو پھر یہ تو ثنابل ادا شمائل ادا تو بڑی دھجیاں اڑاتے ہیں. اگر یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے اپنے حبیب کے وسیلے سے. ہاں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ صحیح کہا آپ نے. میں بددعا نہیں کرتا ہوں کسی نہیں کو. اصلی میں ان کے ایک صلح کلی پیدا ہوا ہے. شایان نظر جو اننت ناگ میں ہے نا، وہاں پر کشمیر میں، وہ جامعہ ادھر پڑھ کے آیا دیوبندیوں کے ساتھ. تو یہ بات ہے. اب میں نے آپ کو 4-5 نام آپ کو گنا دیے، اور یہ سب ہے نا. تو یہ نہیں بات دیکھو جو صحیح عقیدہ وہی مانا گیا. جیسے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک عالم صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے لکھا کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، تو انہوں نے ایسی بھونڈی بات لکھ دی، میرے سمجھ میں نہیں آئی. آپ سنو. کون زندہ ہے؟ جیسے انبیاء کرام سب زندہ ہیں، تو اس کی وہ دلیل میں یہ بات بھونڈی بات لکھ دی، وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی. انبیاء کرام کو تو ہم بھی زندہ مانتے ہیں، کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو یہ بڑی بےتکی بات لگی کہ تو توہین انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح سے لکھنا. کیا خیال ہے صاحب؟ بھائی اس کے بارے میں تو بھائی اچھا تو نہیں لگ رہا ہم کو بھی سننے میں. ہاں عجیب سا لگ رہا ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی ہم بیویاں نے تو پیش. یہ سنا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں یہ تو صحیح ہے، وہ تو نمازیں میں پڑھتے ہیں. بچپنے سے تقریروں وہ یہی سنتا آ ہاں رہا ہوں. لیکن ایک صاحب نے یہ لکھ دیا کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو مجھے بڑا یہ تو سننے میں بھی بدھا لگ رہا ہے، اللہ معاف کرے. بہت برا توہین آمیز لگ رہا ہے نا صاحب. ہاں توہین آمیز لگ رہا ہے، اللہ معاف کرے. ہاں یہ صفحہ اس 27 لیے میں لکھ دیا ایک صاحب نے، الملفوظ جلد سوم میں. سنیو، اب وہ جس نے لکھ دیا ہے وہ جانے. وہ جانے ہم تو خبر میں جواب اتنا دے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. بس. ہے اور اطہر بھائی سنیے، میری بات سن لیجئے. میں ایک آپ سے چھوٹا ہوں، اور میں ایک بھائی کی حیثیت سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا، ہے نا. مردہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے جسم سے روح نکل جائے. مردہ وہ ہوتا ہے جس کے سینے سے عشق رسول نکل جائے. ہاں جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فنو کرے خدا، سمجھیے. جس کو درد کا مانا وہ ناوے دوا اٹھائے کیوں. ٹھیک ہے، اب ہم جہاں نہانے جا رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت اچھی بات آپ نے کہی، تو میں ڈلوا دوں گا. یہ آپ کے نام کیا نام ہے آپ کا؟ اچھے میاں قادری. اچھے میاں قاضی صاحب کانپور. جی
مشاہدی حضرت مولانا مشاہد رضا خان صاحب کے مرید. جی 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 نہیں بس آپ تو بس سوچ سمجھ کے کام کیا کرو. کافر کہنے سے پہلے تھوڑا سوچا کرو بس. یعنی ہر کسی کو نہیں، جب کسی کا کفر کنفرم ہو جب ہی کافر کہا جائے گا. تبھی کہا جائے گا، یہ اتنا ہم کو ہی معلوم ہے. کیونکہ مردہ جب ہی کہا جائے گا جب روح نکل جائے. اس سے پہلے مردہ نہیں کہا جائے گا. کیا کتنی بیمار ہو، کتنی سیریس حالت میں ہو، چاہے وہ آئی سی میں بھرتی ہو، کہیں بھی بھرتی ہو، جب روح نکلیں گی جب اسے ہم مردہ کہیں گے. اسی طرح کافر جب ہی کہیں گے جب کفر کنفرم ہوگا. تو ہم یہ اپنی طرف سے تھوڑی نہیں کہہ دیں گے. اب یہ نہیں کہ اپن امام حرم کو ہر کوئی بک دے. ارے امام حرم اہل سنت کا امام ہے، مسلمان ہے. مسجد نبوی کا امام اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے، سنی ہے. آپ یہ بتاؤ کانپور میں مشاہد صاحب جب زندہ تھے آپ کے پیر صاحب، ان کے زمانے میں کیا پیلی بھیت میں کوئی بھی بدعقیدہ کسی مسجد میں امامت کر سکتے تھا؟ پیلی بھیت میں چلو ٹھیک ہے. نہیں کر سکتے تھا. کیا نہیں کر سکتے نا؟ ان کے دبدبے کی وجہ سے. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبے کا عالم کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. تو اللہ کے رسول کی مسجد میں کوئی بدعقیدہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ بتا دو. سنیے اس کی ہمت ہے؟ جب کلیکٹر کے سامنے آدمی جانے میں گھبراتا ہے، ڈی ایم کے سامنے گھبراتا ہے، ادریس صاحب کے سامنے گھبرائے گا صلح کلی جا کے، تو اب آپ بتاؤ تاجدار انبیاء کے سامنے کیسے بدعقیدہ کھڑا ہو جائے گا؟ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا کہ بالکل نہیں کھڑا ہو سکتا. کیا خیال ہے صاحب؟ ٹھیک ہے. ہم نہانے جا رہے، ڈال دی. چلو آپ نہ لو، پھر ڈال دیں گے، بات کرنا بعد میں. ٹھیک ہے، سلام ہے.